آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ملک کا جو اوورآل صورتحال ہے ملک کی، بالخصوص بلوچستان کے اندر انسانیت شرما رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ناگہانی آفات و بلیات کا آنا یہ ہوتا رہتا ہے، اکثر کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلہ کی صورت میں، لیکن امت یکجا ہوتی ہے اور امت ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب امت گناہ میں پڑ جاتی ہے تو پھر ایسی وبائیں بھی آتی ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے ہم نے کرونا جیسی ایک وبا دیکھی ہے، اس کے بعد آئے دن ایسی بیماریاں، ہر شخص بیمار ہے، اور ایسی بیماریاں ہیں جو وبائی امراض جن کو نام دیا جاتا ہے وہ بھی ہیں، اور ہر دوسرا شخص بیمار ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سخت ناراضگی ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم، ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہماری مساجد خالی ہوتی ہیں، ہماری مساجد میں نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے، ہم عیاش پرست قوم ہو چکے ہیں۔ سیاستدانوں کو دیکھیں تو میڈیا کو دیکھیں، سیاستدانوں کو دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک، رات گئے تک یہ سیاست پہ بات کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ بات کرتے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن نہیں اگر بات ہو رہی تو آج بلوچستان کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ جانور ہیں تو وہ آپ کو سیلاب کے اندر بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے، بالخصوص بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت دردناک ہے۔ ایسے ایسے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ تو میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے پیغام ضرور دینا چاہیے۔ محرم الحرام کا ماہ مبارک ہے، آپ دیکھیں گے ہماری گلیاں، ہمارے محلے صدقہ و خیرات سے بھرے ہوں گے۔ لوگ لنگر کی صورت میں، مزارات پہ آپ چلے جائیں، عرس کی صورت میں لنگر پک رہے ہیں۔ میلاد شریف کا مہینہ ہوتا تب بھی ایسا ہوتا، محرم شریف ہوتا ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ 20-30 دیگیں پک رہی ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں۔ نہیں مل رہا تو ان بلوچستان کے اندر جو لوگ آج امداد کے منتظر ہیں، میرے اور آپ کے منتظر ہیں کہ کوئی آگے بڑھے، ہماری داد رسی کرے، ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھے جو ان کے گھر کی چادر چھن چکی ہے، جن کے ہاں کھانا پینا نایاب ہو چکا ہے، صاف پانی کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، ان کے جانور جو ان کا مال تھا وہ بھی سیلاب کے اندر بہہ چکے ہیں، تیرتی ہوئی لاشیں نظر آ رہی ہیں، اور ہمارے صوبے اور پولیس، ضلع اور ڈویژن کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہماری حدود نہیں ہے، یہ ہماری حدود نہیں ہے۔ انسانیت شرما رہی ہے۔ یقین جانیں جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بہت دل خراش مناظر ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے میڈیا کو، ہمارے سیاستدانوں کو اس پر آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پیپل پارٹی کا بندہ ہو، نون لیگ کا بندہ ہو، پی ٹی آئی کا بندہ ہو، ٹاک شو میں بٹھا کے ان سے یہ پوچھا جائے، 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا پروگرام کیا جائے، جیسے
ہمارے الیکشن کمیشن سے کوئی فیصلہ آ رہا ہوتا ہے یا سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ رہا ہوتا ہے یا صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، تو صبح سے لے کے شام تک ہمارے میڈیا کے اوپر اسی پہ بحث ہو رہی ہے، ناپ رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں، اپنا فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ کاش آج حکامی طور پر صبح سے لے کے شام تک بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے بات کی جاتی، صبح سے لے کے شام تک یہ آواز اٹھائی جاتی اور کوئی میڈیا والا آگے بڑھ کر یہ آواز بلند کرتا کہ ان غریبوں کے لیے اگر کسی کے پاس 1 کلو چینی کی گنجائش ہے تو وہ بھی دے بھیجے، 1 تھیلا آٹے کی گنجائش ہے تو وہ دے بھیجے، اگر کوئی ٹینٹ فراہم کر سکتا ہے تو وہ دے بھیجے، لیکن قطعاً اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ انتہائی شرمناک یہ بات ہے اور بہت دل خراش مناظر ہیں۔ یقین جانیں تیرتی ہوئی لاشیں دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے اور ہمیں خوف آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہم پہ کرم فرمائے، اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ یہ ساری صورتحال جہاں ماں رو رہی ہے، اس کے بچے پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، باپ رو رہا ہے، اس کے بچے پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، بچوں کی تیرتی ہوئی لاشیں باہر آ رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت پر اپنا فضل فرمائے۔ آپ بھی میڈیا کی آواز بنیں۔ اگر یہاں الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا بات کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک خبر کی حد تک ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہنگامی بنیادوں پہ کوئی بندہ بات نہیں اٹھا رہا، تو اگر پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا بات نہیں کر رہا تو سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ آگے بڑھیں، احتجاج کریں اور بات کریں اس پر، تاکہ آپ کی بات حکام بالا تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت وطن عزیز پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور جو سیلاب زدگان ہیں ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔